کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی ایک ایسی 3 آیتوں والی صورت ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس تین مختصر 3 آیتوں والی صورت پر غور و فکر کریں، اس پہ عمل کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوگی۔ یہ مختصر صورت، یہ 3 آیتوں والی صورت ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا راز بتاتی ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر اس مختصر صورت کا سبق حاصل کریں گے، اس مختصر صورت کو تشریح و توضیح کے ساتھ جانیں گے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، اور زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ ہم اس سورت کا جائزہ لیں گے۔ اس سورت کے یہ سورہ ہمیں 6 لیسنز دیتی ہے، 6 سبق ہمیں دیتی ہے۔ تو نمبر 1 سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم۔ اب ذرا سوچئے گا، اگر ہم نے کسی بات کو اہم کرنا ہو، کسی بات کی امپورٹنس دلانی ہو تو ہم اس کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم۔ تو سوچئے ذرا، تو اللہ پاک نے جس چیز کی قسم کھائی ہے تو اس کی اہمیت کو واضح دلانا کتنا ضروری ہوگا۔ اللہ پاک نے کہا وقت کی قسم، زمانے کی قسم کھائی ہے۔ ہم میں سے آج کل بیشتر لوگ فارغ وقت اپنا سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں، تو اللہ پاک نے وقت کی قسم کھائی تو وقت کی قدر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری 2 نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں سے لوگ خسارے میں ہیں۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ ایک تو ہے صحت، اور دوسرے نمبر پہ ہے فراغت وقت، فارغ وقت، کہ لوگ صحت بھی ہوتی ہے اور وقت بھی میسر ہوتا ہے تو اسے دین کی کاموں میں نہیں لگاتے، بلکہ فارغ وقت میں سوشل میڈیا ٹرولنگ کر لی، ادھر بیٹھ کے باتیں کر لی، شائیں بائیں ڈھانک لیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت کی قدر نہیں لوگ کرتے۔ تو ہمیں سب سے پہلا سبق کیا ملتا ہے؟ وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ سیکنڈ، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر، اس آیت پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے پھر اسپیسیفک بندوں کو نہیں کہا کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں، یہ لوگ خسارے میں ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ خسارے ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ جو لوگ خسارے میں نہیں، ان کی آگے صفات اور خوبیاں بیان کی گئی کہ کون لوگ خسارے میں نہیں۔ تو ہمیں اب آگے ہم تیسری آیت بیان کر رہے ہیں۔ تیسری آیت سٹارٹ کرتے ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو خسارے میں نہیں ہوں۔ کون سے لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو کہ ایمان لائے۔ اب چوتھا سبق کیا ہے؟ ایمان لانا۔ اب ایمان لانا صرف دلی منہ سے اقرار کا نام نہیں ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، یہ کلمہ پڑھنے کا نام نہیں میں اقرار لاتا ہوں، بلکہ دل سے تسلیم کرنے کا نام بھی میں ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لانے میں ہمارے کیا کیا چیز آتی ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پہ ایمان آ جاتا ہے، جو 4 کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ان پہ ایمان آ جاتا ہے، فرشتوں پہ ایمان آ جاتا ہے، آخرت پر، تقدیر کے اوپر، اس سب چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کا ہمارے دین اسلام کے اندر بہت بڑا اہم رول ہے، اس کے بغیر ہم آگے چل ہی نہیں سکتے۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ 5واں سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ نیک اعمال، کہ ہمیں نیک اعمال کرنا۔ ابھی خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، نیک اعمال بھی زیادہ ضروری ہے۔ نیک اعمال میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت آ جاتی ہے، نماز آ جاتی ہے، روزہ آ جاتا ہے، والدین سے فرما برداری آ جاتی ہے، سچ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، حلال رزق کمانا ہے۔ یہ ساری بیشتر جتنی بھی چیزیں، صدقہ، خیرات، چیریٹی وغیرہ، یہ ساری ہمارے نیک اعمال میں آ جاتی ہیں۔ اب ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی جڑ گئے ہیں ساتھ، ان کا ساتھ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سمجھ لگ رہی؟ ابھی 2 صفات، 2 خوبیاں ہم نے بیان کی کن لوگوں کی، جو کہ اس دنیا میں کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم اس تیسری خوبی بیان کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور وہ حق کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مسلمان صرف اپنی ہی آخرت کی فکر نہیں کرتا، صرف اپنی عبادت کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھ اور لوگوں کو حق کی دعوت دوں اور اس کو تلقین کروں، ترغیب دوں حق کی، دین اسلام کے جو بھی احکامات ہیں اس کی تبلیغ کروں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم کوئی گناہ دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اسے اپنی زبان سے روکو، اگر تم اس چیز کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو اس کو اپنے دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حق کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔
اگر ہم کوئی گناہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو روکنے کی طاقت ہمارے اندر اتنی ہو کہ ہم اس کو ہاتھ سے روک سکیں, زبان سے روک سکیں, کم از کم دل سے برا جانے کا آخری ایمان کا درجہ تو حاصل کریں, کم از کم اسے دل میں برا تو سمجھ سکتے ہیں. ابھی چوتھا کیا آ گیا؟ صبر کی تلقین. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. صبر کا ہمارے دین اسلام میں بہت بڑا رول ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت اور عبادات کرتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں, مصیبتیں, آزمائشیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ میرے لیے پیور ہے کہ نہیں, کہ خالص میرے لیے عبادت کرے, یہ لوگوں کے دکھاوے کی عبادت کرے. اللہ پاک اس آزمائشیں آتی رہتی ہیں, اس آزمائشوں میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. اس آزمائشوں میں صبر کرنا چاہیے, صبر کی تلقین لوگوں کو کرنی چاہیے. بعض لوگ دل چھوڑ جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسے سینٹینس بھی بولتے ہیں کہ اللہ کو سے میرا ہی گھر دکھتا ہے, ساری مصیبتیں میرے پر ہی آ گئی. ایسے نا امیدی والے ہمیں الفاظ نہیں کہنے چاہیے, بلکہ اللہ پر پوری اعتماد ہو کے صبر کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبر روشنی ہے. آگے اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, اور میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. صبر آپ کرو گے تو اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کے معاملات آسان خود بخود ہوتے رہیں گے. لیکن آپ کو پہلے کیا ہے, صبر کرنا لازمی. صبر کرتے ہیں تو آپ کے معاملات کیا پتہ آپ کو اس سے بہتر عطا ہو جائے. آپ نے جو سوچا ہو تو اللہ پاک اس سے بیٹر عطا کر دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ صبر کی تلقین بھی کرے اور صبر بھی کرے اپنے معاملات کے اندر. اس پوری صورت کا, اس پورے لیسنس کا ہمیں کریکٹ کیا ملتا ہے آج کے اس دور کے اندر؟ اگر آپ طالب علم ہیں, تو وقت کی قدر. اگر آپ تاجر ہیں تو حلال رزق میں. اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو اس پہ دین کی تبلیغ کریں تاکہ زیادہ سے لوگ تک آپ کی چیز جائے, تاکہ لوگ سنیں, دیکھیں. کیا پتا کوئی نہ کوئی کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے, وہ ہدایت پہ آ جائے, اس کا اجر و ثواب آپ. بہنوں اور بھائیوں, آج کا وقت بہت چھوڑا ہے. ہمیں کل کا نہیں پتا, ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا. اور اس وقت کی ضروری ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنا وقت ملا ہے. ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس وقت جو ہمارے پاس ابھی اس ٹائم حاضر وقت ہے, ہم اس میں اس وقت میں کیا کر سکتے ہیں. اگر اس وقت کے اندر آپ نے ابھی اللہ کو یاد نہ کیا, دین کی خدمات ادا نہ کی, بھائی ہمیں اپنے اگلے لمحے, اگلے پل کا نہیں پتا کہ ہم اس اگلے پل لمحے میں زندہ رہیں گے. تو ہمیں اپنی ان 4 صفات و خوبیوں پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے. تو ان 4 صفات پر عمل. یہ صورت ایک جامع صورت تھی جس کے بارے میں صحابہ کرام تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بھی بتا دیتا ہوں. جب وہ ایک دوسرے سے, جب ایک صحابہ دوسرے صحابہ سے ملتے تھے, اور جب جدا ہوتے تھے تو وہ پہلے سورہ عصر پڑھتے تھے, پھر وہ سلام کرتے تھے اور پھر رکوع ہوتے تھے. یعنی کہ ان لوگوں کو اس صورت کی اہمیت اور امپورٹنس کے بارے میں پتہ, اتنی زیادہ اہمیت کے بارے میں پتہ تھا. وہ جب ملتے تھے تب سورہ اخلاص, جب رخصت ہونے کی باری آتی تو وہ سورہ اخلاص ایک دوسرے کو پڑھتے, سلام لیتے ہوتے جاتے. ہمیں اس صورت کی امپورٹنس کا اندازہ ہونا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس صورت کی جو احکامات اور اس صورت کی جو 4 خوبیاں ہیں کامیابی کی دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے والی 4 صفات ہیں, اس پر عمل کرنے اور لوگوں کو ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی کوشش اپنی آخرت سنوارنے کے لیے لٹل ایفرٹ فار دین کی اس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں, اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے لوگ دیکھیں, تاکہ انہیں ان کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.